اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فلم فا لم ہرگز نہیں، مضارع سے ماضی میں جا کر اور تاکیدی انداز میں کسی چیز کی نفی کرنا۔ فلم پر ہرگز نہیں، تقتلوہم تقتلو تقتلو کس چیز کا صیغہ ہے جی؟ مضارع کا۔ تے جو ہے علامت مضارع، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم۔ اصل میں یہ کیا تھا جی؟ تقتلون، تم قتل کرتے۔ نون کدھر چلا گیا؟ لم کی وجہ سے نون جو ہے نا جمع کا یہ ختم ہو گیا۔ تقتلو، اب لم نے کیا کر دیا؟ تقتلون، تم قتل کرتے ہو، اور لم کی وجہ سے ماضی میں چلا گیا، تم نے قتل کیا، ہم ان کو، یعنی فعل کے ساتھ ضمیر جب آتی ہے تو وہ مفعول کی شکل میں۔ فلم تقتلوہم، پس ہرگز ان کو تم نے قتل نہیں کیا۔ اب غزوہ بدر کے بعد تبصرہ ہو رہا ہے نا کہ کتنے بندے مارے گئے کافروں کے؟ 70۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تم نے قتل نہیں کیے۔ فلم تقتلوہم، تو ہرگز تم نے ان کو قتل نہیں کیا۔ اور لیکن اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں بھی جب استعمال ہو تو پچھلے جملے کے فعل کی یا اس کی حالت کی نفی کر کے اس کی حقیقت بتائی جاتی ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اللہ، یہ لیکن اسی طرح یہ ہے جیسے انا، انا، کا انا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے لفظ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں، یعنی ان کو حالت نصب میں لے آتے ہیں۔ ان کے آخری حرف پہ کیا آ جاتا ہے؟ اس کی اعرابی حالت زبر آ جاتی ہے۔ ولیکن اللہ ہا، اب لیکنہ نے کیا کیا؟ اللہ ہے فاعل ہی اس میں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی کہ فاعل سے مراد یہ ہے کہ کام اللہ نے کیا، اللہ ہے۔ اب اللہ اس میں فعل ہے نا، تو اللہ نے، صرف ایسے ہو گیا کہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ بن گیا۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ کا اسم ہو گیا اور خبر آ گئی قتلہم، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اگر اس قتلہ کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو قتلہم، اس نے قتل کیا ان کو۔ کس نے قتل کیا؟ اللہ نے،
ٹھیک ہے جی. اور نے کس چیز کی علامت ہے؟ فاعل کی. اور فاعل میں عربی اسم کے اوپر کیا آتا ہے؟ فاعل پہ آخری یا اعراب پہ پیش آتی ہے. لیکن لاکنہ نے کیا کیا؟ اس کو زبر دے دی. ترجمہ ویسے ہی ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قتلہم، قتلا اس نے قتل کیا، پہلا صیغہ. ٹھیک ہے جی. قتل اس نے قتل کیا، ہم ان کو، یعنی کہ فلم تقتلوہم، تم نے ہرگز قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن ان کو اللہ نے قتل کیا. یعنی اب اس کو جملہ اسمیہ بنا کے اللہ کو پہلے لائے، اللہ ہی ہے جس نے ان کو قتل کیا ہے، اللہ ہی نے ان کو قتل کیا ہے. فلم تقتلوہم ولیکن اللہ قتلہم، تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے. اب تلواریں مار کون رہا تھا؟ صحابہ کرام. لیکن یہ دن، اس دن کو کیا کہتے ہیں جی؟ یوم الفرقان. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن ہے. اسی دن نے حق اور باطل میں فرق کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ ہوتی ہے. وَمَا رَمَيْتَ، اور ما کیسے پتہ چلا جی؟ نہیں اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے. ماں کا مطلب نہیں کیسے نکالا؟ چلو بتاؤ. نہیں، پیچھے تو کو چھوڑ دیں، فرض کیا یہیں سے شروع ہو گیا تو پھر ماں کا معنی پیچھے کو تو چھوڑ دیں. یاد رکھیے گا فعل ماضی کی جو نفی ہے وہ کیا چیز کرتی ہے؟ ما. فعل ماضی کی نفی کس چیز سے ہوتی ہے؟ ما سے. وما رمیتا، رما یرمی، پھینکنے کو کہتے ہیں، ڈال دینے کو. پھینک کسی پر ڈال دینا، کسی پر پھینک دینا. ٹھیک ہے جی. اس میں اس کے بہت سے مفہوم ہے. کون سے مفہوم ہے جی؟ الذین یرمون المحصنات، ہیں جی، ایسے لوگ جو غافل شریف عورتوں پر الزام ڈال دیتے ہیں، جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں وغیرہ. اسی طریقے سے حج پر ایک رمی ہے. رمی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کنکر پھینکنے کو. اٹھا کے کنکر پھینک دینے کو کیا کہتے ہیں؟ رمی. یہاں پہ نیزے اٹھا کے پھینکنے کو، تیر پھینکنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو رمیتا، تا کتنے بندوں کے لیے آتا ہے جی؟ واحد مذکر مخاطب. یہ یاد رکھیں، ایک ہے لفظ مخاطب. مخاطب جو خطاب کر رہا ہو، جو بات کر رہا ہو، مخاطبن. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا فاعل، خطاب کرنے والا. اور یہیں سے اس کو کر دیا مخاطب، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو گیا، جس کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. مخاطب اور مخاطب میں یہ فرق ہے. تو واحد مذکر مخاطب، ایک بندہ اکیلا جس سے بات کی، جو سامنے کھڑا ہے. بندہ کہ تم یہ نہ کرو، تم بیٹھو نہ، تم اٹھو نہ. تو یہ جملہ کس کے ساتھ ہے؟ واحد مخاطب کے ساتھ ہے، ایک بندے کے ساتھ. تم دو نہ اٹھو، تثنیہ، تم سارے نہ اٹھو بھائی. تو ان سے بات ہو، تم سے بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان رمیتا. جیسے سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، تا کا مطلب انعمت، تو نے انعام کیا. اللہ
جس پر تو نے انعام کیا تھا. رمیتا رما اس نے پھینکا, اس نے پھینکا. رمیتا آپ نے پھینکا. کس سے کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ہر صحابی سے خطاب ہے, ہر ایک صحابی سے خطاب ہے. وَمَا رَمَيْتَ اور آپ نے نہیں پھینکا. یہ جو تیر اور نیزے وغیرہ پھینکے گئے ہیں, مَا رَمَيْتَ یہ آپ نے نہیں پھینکے, اِذْ رَمَيْتَ اِذْ جب, رمیتا آپ نے. اصل میں یہ کس کی طرف اشارہ ہے جی؟ اس میں کسی کو کوئی اس حدیث کا پتہ ہے, روایت کا, کہ کیا ہوا ہے جس پہ یہ لفظ آیا ہے رمیتا کا؟ ہاں جی, کنکریاں تھیں وہاں پہ پڑی ہوئی مٹی والی, تو آپ نے اٹھا کے تو پھینک دیں. اب اس میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں, مٹی تھی, دھول تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی نہیں رہا جس پہ اس مٹی کا اثر نہیں ہوا. اب یہاں سے اگر اٹھا کے کوئی بندہ مٹی پھینکتا ہے تو سامنے 1000 بندے پہ ایک مٹھی مٹی چلی جانا, یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے وہ مٹی اٹھا کے پھینکی نا جی, تو آپ نے نہیں پھینکی, آپ نے نہیں پھینکی, بلکہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور لَٰكِنَّ اللَّهَ, وہی ترکیب آگے جو پچھلے حصے میں تھی. لَٰكِنَّ اللَّهَ, لَٰكِنَّ کا اسم ہو گیا اللہ, لیکن اللہ نے ہی رما, پہلا صیغہ آ گیا, اس نے پھینکا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا. یعنی وہ جو مٹی, وہ کنکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اٹھا کے پھینکے, وہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے اٹھا کے پھینکے تھے. حالانکہ پھینکے کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکے. اللہ نے اس کی نسبت اپنی جانب کر لی. یہ فلاں کام ہوا ہے تو یہ اس لحاظ سے نہیں ہوا, بلکہ اس کے کام کا اصل فاعل کون ہے؟ میں نے آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنایا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا؟ لا فاعل ولا مؤثر فی الحقیقت الا اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی فاعل نہیں ہے. کام ہم کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا اذن اور اس کی اجازت نہ ہو تو وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. یا اس کام کو آگے بڑھانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اور لام زیر لی فعل کے پہلے آ گیا. اگر اسم کے پہلے آئے تو کے لیے, اور لام کے پہلے آئے تو فعل کے پہلے, تو اس کا غرض بتاتا ہے کہ یہ بات کیوں ہوئی تھی. لام زیر لی تاکہ یبلیا, یبلیا بلا, یہ باب افعال سے ہے. یبلی وہ آزماتا ہے, یہ ثلاثی مجرد سے نہیں. تو یہ کیا تھا؟ یبلی وہ آزماتا ہے, ابلا یبلی وہ آزماتا ہے. لام تعلیل نے اس کو منصوب کر دیا. لام تعلیل نے کیا کیا؟ جیسے ان ہے, ہاں جی, کئی ہے, لی ہے, حتیٰ ہے, یہ کچھ لفظ ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کو
زبر لے آتے ہیں، یبلی آخری حرف کو، فعل کے آخری حرف کو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ اس کی غرض غائط ہے، تو یبلی، تاکہ اب ترجمہ ویسے یبلی کا مطلب وہ آزماتا ہے، تاکہ آ گیا تاکہ وہ آزمائے، لیبلیا کس کو آزمائے جی؟ المؤمنین، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کن کو آزمائے جی؟ مفعول، مؤمنین، آمن یؤمنو سے فاعل، مؤمن، مؤمنین ایمان والوں کو۔ آزمائش ویسے ہوتی کن کی ہے جی؟ ایمان والوں کی ہوتی ہے آزمائش، باقی کسی دوسرے بندے کی آزمائش کا کوئی مسئلہ ہے؟ وہ تو آزمائش سے ویسے ہی پار ہیں۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے جی؟ بلا یبلی کا مطلب کیا ہے؟ یبلی کہ اس نے وہ آزمائے، اس نے آزمایا، کسی چیز کو پرکھنا، جس کے پاس سونا ہے، سونا، اس سونے کو کسوٹی پہ رگڑ کے تو دیکھتے ہیں نا جی کتنے کیرٹ کا ہے، اصلی ہے نکلی ہے، جس نے اٹھایا ہی لوہا ہے، یا پتل اٹھایا ہوا ہے، یا لکڑی اٹھائی، اس سے کسی نے لے کے تو پرکھنا ہے کہ یہ لکڑی جو ہے یہ کون سے کتنے کیرٹ کی ہے، یا پتھر کون سے کیرٹ کا ہے، یا لوہا کس کیرٹ کا، کسی نے دیکھنا ہے؟ دیکھنا ہی نہیں۔ تو ایمان کی پرکھ ہی ہوگی نا۔ تو اس سارے معاملے میں آزمائش کن پہ آئی؟ ایمان والوں پر۔ اور وہ دعویٰ کر رہے تھے ایمان کا، جی ہم اہل ایمان ہیں، اللہ نے کہا جی آ گئی آزمائش، چلو۔ تو اس سے پتہ کیا چلا جی؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ایمان ہو تو آزمائش آتی ہی آتی ہے، بس بندے نے پاس فیل ہونا ہوتا ہے۔ تو وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں کو آزمائے، منہ، اس ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، اس سے یعنی اس بات سے کس کو آزمائے؟ مومنوں کو۔ اور کیسے آزمائے؟ اب یبلی کا بلا ان، بلا ان کس کو کہتے ہیں؟ آزمائش، ٹھیک ہے جی۔ بلا کیا ہے؟ بلا ان کیا ہے؟ اس میں ذات بھی ہے، آزمائش کو کہتے ہیں، یعنی کہ امتحان کو کہتے ہیں۔ کیسے امتحان کے ذریعے آزمائے؟ بلا ان حسنن، حسن کس کو کہتے ہیں جی؟ خوبصورت کو۔ حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام کیا ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حسن خوبصورت کو کہتے ہیں، یعنی آزمائش ہے لیکن بڑی خوبصورت آزمائش، اچھے طریقے سے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرتا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا ٹی وی پہ یا کہیں پہ نیٹ پہ تقریر کرتے ہوئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کیا اور گدھے پہ بٹھا کے شہر میں گھمایا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے سوچ سے بھی۔ تو یہ کہیں اسرائیلی روایت ہوگی، اسرائیلیوں نے کہیں یہودیوں نے نقل کر دی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ایسی حالت نہیں آنے دیتے کہ اللہ اپنے نبی کی ایسی تذلیل کروا دے۔ تشدد ہے، پتھر پڑے ہیں، باقی تذلیل نہیں، توہین بےزتی جو ہے نا وہ اپنے نبی کی، وہ اللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیتے، یہ یاد رکھیے۔ تو اللہ اپنے جو بندے ہوتے ہیں نا جی، اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ ان پہ بھی آزمائشیں لے کے آتا ہے، اس میں ذلت اور تذلیل نہیں ہوتی۔ مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، ہر قسم کے ذریعے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ توہین نہیں کرتا، بے عزت نہیں کرتا اپنے بندے کو۔ تو ان اہل ایمان پہ اللہ تعالیٰ آزمائش لے کے آیا، لیکن بڑی خوبصورت سے مراد کیا ہے جی یہاں پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کیا آ گئی جی؟ اس آزمائش میں مدد آ گئی،
فرشتے آ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، کافروں کے دلوں میں رعب پڑ گیا، بارش برس گئی، اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے خوبصورت انداز سے اس میں سے ان کو نکال دیا۔ تو یہ یاد رکھیں جی، اگر ایمان ہے تو آزمائش ہوگی، ایمان نہیں ہے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہاں سے آئے ہو، کون ہو، چلو بھائی نکلو آگے۔ جس بندے کی کوئی آزمائش نہیں ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے خاوند سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ اب وہ چل پڑے طلاق لینے کے لیے، رستے میں گئے تو ان کو کوئی ٹھوکر لگی، کہیں سے خون نکلا ہے پاؤں سے، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے تو کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ طلاق چاہیے اور ابھی واپس؟ انہوں نے کہا میں اتنے عرصے سے سوچ رہی تھی کہ آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی بیماری نہیں، کوئی کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا، تو مجھے خطرہ ہوا کہ آپ کا ایمان آپ کے اندر نہیں ہے، ورنہ تو اللہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے بندے کا امتحان لیتا ہی رہتا ہے۔ تو ٹھوکر لگ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خون اللہ نے اسی لیے نکالا ہے مجھے دکھانے کے لیے، تو بس مجھے آپ سے ویسے کوئی ناراضگی نہیں۔ یعنی وہ دنیا کی لالچ والی عورتیں نہیں تھیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آئی تھیں، ان کی عظمتیں اگر کوئی بندہ بیان کرے تو پتہ چل جائے کہ وہ کیسی عورتیں تھیں، لیکن افسوس کہ آج لوگ صحابہ سے دور ہیں۔ تو آزمائش اگر ایمان ہے تو اس کا امتحان ضرور ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کسی کے اندر ایمان ہو اور اس کا امتحان ہی نہ آئے، ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ایمان کا امتحان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے بڑی خوبصورتی سے بندے کو گزار دیتا ہے۔ اور غزوہ بدر کیا تھا جی؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، ہاں جی ان اللہ، جیسے لا کنہ تھا ایسے ہی انا بھی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیا ہے جی؟ سمیع، سمیع، سما سے، سما کس کو کہتے ہیں؟ سمع یسمع، سننا، ٹھیک ہے جی۔ سمیع فعیل، باب یہ فاعل ہے مبالغہ کے صیغے میں، بہت سننے والا، زبردست، بہت سننے والا، یا اللہ ہی سننے والا ہے، سمیع علیم۔ اب یہاں پہ بہت نہیں آئے گا، ہی آ جائے گا، اللہ ہی سننے والا ہے اور اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اب نہیں، فعیل، فعیل ان کے وزن سے مبالغے کا صیغہ ہے نا، مبالغے کا۔ مبالغہ مین کسی کا ترجمے میں بہت زیادہ آ جائیں، جیسے رحیم، بہت رحم کرنے والا، ٹھیک ہے جی، ازل سے رحم کرنے والا، ابد تک رحم کرنے والا۔ تو اب کیونکہ پیچھے دو چیزیں آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ نے نہیں مارا، قتل کیا، میں نے قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کنکریاں نہیں پھینکیں، میں نے پھینکیں۔ فعل اللہ کی طرف چلا گیا کہ کام کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم ہی لے کے آگے ہیں مبالغے کے اندر کہ سننے والا بھی اللہ ہی ہے اور جاننے، یعنی دیکھیں نا، کنکریاں تو اللہ کے رسول نے پھینکی، اللہ نے کہا میں نے پھینکی، تو سن تو ہم بھی رہے ہیں، آپ، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن اصل سننے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے۔ ہمیں سننے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ تو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذالکم، ذالکہ کا کیا مطلب ہے جی؟ اس میں اشارہ، یہ، اور کم خطاب کا ہے، کسی سے، تم سے، سب سے بات کی جا رہی ہے۔ ذالکم، کیا ہے؟ لوگوں سنو، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے جو گزر گئی، یہ تو سی عزم، ذالکم وان اللہ،
اور انا بے شک اللہ، اللہ ہے، اللہ کیا ہے جی؟ موہنو، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ موہنن۔ یہ کہاں سے آیا جی؟ ایک ہے وہنا، وہنا یہن، وہنا کہاں استعمال ہوا ہے جی؟ سورہ مریم، سورہ مریم کے اندر استعمال ہوا ہے وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، ہڈیاں میری، اس کا مطلب ہے فکری یعنی ذہنی جسمانی کمزوری، وہن۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے وہن کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے، اہل ایمان پر ٹوٹ پڑنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے، آؤ جی مارے مسلمانوں کو، جیسے کوئی کھانا لگا کے دسترخوان پہ کہتا آؤ جی کھا لیتے ہیں۔ ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے آج امریکہ انگلینڈ کو، یورپ کو، رشیا کو، فلاں، یہ آؤ بھائی سارے چڑھ جاؤ افغانستان پہ، چڑھ جاؤ عراق پہ، مارو شامیوں کو، مارو فلسطینیوں کو۔ ایسے ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے کھانے کی دعوت پہ لوگ بلاتے ہیں آؤ جی کھاؤ، ایسے بلائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا اس دن ہم بہت قلیل رہ جائیں گے، تعداد بہت کم ہوگی ہماری، اسی لیے آگے ماریں گے نا جی، بندے ہی تھوڑے جی رہیں گے مارو۔ صحابہ کے تو دماغ میں بھی نہیں تھا کہ مسلمان آگے جا کے کیا شکل اختیار کریں گے، وہ تو اپنے حساب سے دیکھ رہے تھے نا کہ ہم تو 313,000 کو مار دیتے ہیں، اور یہ کیسے مومن ہوں گے کہ جن پہ لوگ دعوت دیں گے لوگوں کو آؤ جی مارو، مسلمان پہ کیسے کو دعوت دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمہاری تعداد بہت کثیر ہوگی، بہت لوگ کثرت سے ہوگے، لیکن اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری پڑ جائے گی، وہن، یہ اسی سے لفظ نکلا ہے، وہن ایک بیماری پڑ جائے گی۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہن کیا ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہن ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دل میں پڑ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ جبکہ صحابہ کا حال کیا تھا کہ شہادت کے لیے، دیکھیں نا، ایک اور صحابیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جان دینی ہے تم نے، اگر پیچھے ہٹے تو میں تمہیں قیامت والے دن نہیں بخشوں گی۔ تو جو ماں اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرنے کے لیے بھیج دے، وہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں مسلمان کتنے ارب ہیں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں، اور پوری دنیا میں مار کھا رہے ہیں ہر حالت سے۔ تو یہ وہن کی بیماری ہے۔ اس وقت ہمارے دل دنیا کی محبت میں ہے، دنیا بڑھ جائے، دنیا مل جائے، دنیا زیادہ ہو جائے، گھر اور اچھا ہو جائے، کھانا اور اچھا ہو جائے، زمین اور زیادہ ہو جائے، پیسہ اور زیادہ ہو جائے، اس لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جنہوں نے اصل جنگ لڑنی ہے ان کی لالچوں کا تو بیان ہم نہیں کر سکتے، مرنا تو نہیں۔ تو وہن تو یہ تو ثلاثی مجرد سے ہوگا نا جی، فکری جسمانی کمزور ہونا، ٹھیک ہے جی، کمزور ہونا، فکری طور پہ ہونا، جسمانی طور پہ وہنا۔ اور یہ کس پہ ہے جی؟ یہ باب افعال سے، اوہنا یوہنو، یوہنو وہ باب افعال سے تو متعدی ہو گیا، فعل کا اثر دوسرے بندے پہ، وہ کمزور کرتا ہے۔ تو یوہنو سے بنانا ہے کیا؟ فاعل، تو علامت مضارع ہٹائی، میم لگا دی پیش، اور ایک آخری اس کو 2 کر دی، موہنن، کمزور کرنے۔ اب یہ موہنن تھا
لیکن یہ بن گیا مضاف، تو مضاف پہ نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، دو پیشیں آتی ہیں۔ تو موہنو کمزور کرنے والا ہے، کس چیز کو کمزور کرنے والا ہے جی؟ دیکھ لیتے ہیں ہم، کئی دل کافرین، کئی دی، دال کے نیچے زیر آ گئی کیونکہ یہ موہن کا مضاف الیہ ہے، موہن کا، ٹھیک ہے جی۔ موہنو کئی دن ہونا چاہیے تھا کہ چالوں کو کمزور کرنے والا، لیکن یہ بھی ایک زیر آ گئی تو پتہ چلا یہ اس کا تو مضاف الیہ ہے لیکن کسی اور کا مضاف ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو موہنو کئی دی چال، لیکن خفیہ چال، ٹھیک ہے جی۔ کئی دن، کئی دن یہ کہتے ہیں اس میں ذات ہے یہ، یعنی کہ خفیہ تدبیر۔ اس میں بھی یاد رکھیں، ایک ہے کادا یکادو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی فعل کا انجام ہونے کے قریب پہنچ جانا، جیسے سورہ بقرہ میں آ گیا کہ وہ گائے انہوں نے ذبح کر دی، فَذَبَحُوهَا، جب انہوں نے ساری نشانیاں حضرت موسیٰ نے بتا دی، گائے کا رنگ یہ ہوگا، یہ کرتی ہوگی، یہ نہیں کرتی ہوگی، تو فَذَبَحُوهَا، انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، جبکہ وہ ایسا کرنے کے قریب جانے والے بھی نہیں تھے، لیکن وہ اپنے سوالوں سے پھنس گئے۔ آج یہ امت جو پھنسی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا راز یہی ہے کہ اس امت نے بجائے چپ چاپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے سوال شروع کر دیے۔ سوال کرنے سے کیا ہوا؟ پہلے انگریز آیا نا، جب انگریز، اب یہ تو اب ہماری کیونکہ 4 نسلیں ختم ہو گئی ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہوتا تو آج ہمیں پتہ ہوتا۔ انگریز آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے جو انگریز کے خلاف بغاوت کس نے کی تھی؟ علماء نے۔ بغاوت علماء نے کی تھی۔ برٹش ایک ان کی ہسٹری میں ایک ٹکٹ ہے جو خطوں پہ لگاتے تھے، ایک ٹکٹ جاری، ایک اسٹیمپ جاری کیا جس میں وہ تصویر لگائی جس میں جو مدارس تھے ان کے علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر توپیں چلائی گئی، یعنی ان کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ تو علماء کو شہید کیا گیا تاکہ کل ان کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس زمانے میں یہ رہنما تو نہیں تھے نا، 4 گلیاں بنائیں، 2 نالیاں سیدھی کی، رہنما بن گیا۔ چاہے ہیروئن بیچ رہا ہے، پاؤڈر بیچ رہا ہے، شراب بیچ رہا ہے، جوئے کرا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، تلک بنیاد بنائے ہوئے، یہ رابر تو اس وقت نہیں تھے، نہ ان کو کوئی رابر مانتا تھا۔ اس زمانے میں تو ہر گھر میں چیئرمین پیدا نہیں ہوتا تھا نا، اس زمانے میں کو کر کے دکھانا پڑتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ لیڈر ہے۔ چند بندوں کے نام نکلتے تھے اس زمانے میں، پورے علاقے میں 2-4 بندے ہوتے تھے جن کو لوگ کہتے تھے ہاں جی یہ کوئی ہستی ہے یہ۔ آج تو جو پیدا ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے موبائل پہ وہی ہستی ہے، فیس بک پہ خود ہی بنا ہوا ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو علماء تھے اس وقت رہنما، تو علماء کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ہے کادا یکادو اور ایک یہ ہے کادا یکیدو، یہ چال چلنا، ٹھیک ہے جی۔ تو کئی دن، یہ کئی دی آ گیا، چال کس چیز کی چال جی؟ الکافرین۔ اب الف لام آ گیا تو پتہ چلا یہ مضاف نہیں ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور کافرین، اب یہ حالت جر میں آ گیا، کافرین، کئی دل کافرین، کافروں کی خفیہ چال کو کمزور اور ناکام کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ ان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم خطاب کیا گیا کہ دیکھو غور سے سنو کہ یہ جو سارا غزوہ بدر ہے اس کا پیغام کیا ہے کہ کافروں کی چالوں کو ناکام اور کمزور اور زیرو کر دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کیوں؟ کافر بڑے گج دھج کے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا، اچھا بتاؤ جی کتنے بندے ہیں جو لشکر آیا کتنا ہے؟ تو ایک بندے نے بتایا جی ایک دن 9 ذبح کرتے ہیں، ایک دن 10 ذبح کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا 1000 آدمی، 1000 آدمی ہیں
اور ان کے پاس کھانے کا بے تحاشا سامان تھا، ناچنے والی عورتیں تھیں، بجانے والے ساز تھے، انجوائے کرتے آ رہے تھے، ابھی جائیں گے اور مٹی میں ملا کے تو آ جائیں گے واپس، سمجھ گئے؟ اور بڑے طریقے سے آئے تھے اور بڑا حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اور بڑے زور سے آئے تھے، اپنے اسلحے پہ، اپنی بندوقوں پہ، اپنے ٹینکوں پہ، راکٹوں پہ، ایٹم بم پہ اعتبار کرتے ہوئے آگے تھے۔ اللہ نے کہا جو مرضی چل رہو، جب اللہ ہی ان کو ناکام بنانے والا ہے تو کون تمہیں جتا سکتا ہے؟ تو ثابت کیا ہوا جی؟ جنگ اسلحے کے زور پہ لڑی، کس چیز پہ لڑی جاتی ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ تو آج بھی اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، کاف کا کلکلہ اور ہا سینے سے نکالے، تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انصر المؤمنین والمجاہدین والمجاہدات فی فلسطین وفی کل مکان۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔